السلام علیکم. پروگرام طاہر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محسن چوہان. آج پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسے کیس کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی ایسی مثال پوری دنیا میں دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملتی ہے. عدت کیس. آئیے جانتے ہیں ملک صاحب سے کہ یہ عمران خان کی عدت کیس کا کیا معاملہ ہے اور اس کے اوپر عدالتی فیصلے میں ان کی کیا رائے ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دنیا کی تاریخ ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا کیس ہے جو عدالت کے اندر چلا ہے. بڑی تیزی سے اس کی ہیئرنگز بھی ہوئی ہیں. عمران خان اور بشرا بیوی کی شادی کے کئی سالوں کے بعد عدت کیس ایک بنا دیا گیا. اس کیس کے اندر آج عدالت کا فیصلہ ہے اور ان دونوں کو بری کر دیا گیا ہے اور پہلے جو ان کو سزائیں دی گئی تھیں وہ کالعدم کر دی گئی ہیں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ جو دنیا کا ذکر کیا یہ الفاظ واپس لو. میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی ملک ہے جس کے 3 پرائم منسٹر قتل ہوئے ہوں. مطلب لیاقت علی ہے, ذوالفقار علی بھٹو ہے, بے نظیر ہے. کوئی ملک جس کے 3 وزیر اعظم قتل ہوں. دنیا کا کوئی ملک مجھے دکھا دو جس کے 26 پرائم منسٹر آئے ہوں اور اس میں ایک پرائم منسٹر بھی نہیں ہے جو ووٹ سے آیا اور ووٹ سے گیا ہے. دنیا کا جدید دنیا میں کوئی ملک دکھا دو جس کو 4 ملک جنرل ضیاء, جنرل یحییٰ, جنرل ایوب, جنرل مشرف نے 33 ایئرز رول کیا ہو بغیر کسی آئین کے. تو دنیا کو پہلے وہ سوال اس کو باہر نکالو. پاکستان کو دنیا سے کیا لینا دینا. اچھا میں تمہارے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھو بھائی یہ جو کیس ہے نا تقریباً اب اس کی عمر 6.25 سال ہو گئی اس نکاح کو. تو یہ ایک صاحب ہیں مونیکا جن کی ایکس وائف تھیں جو پاکستان کی خاتون اول بنی. تو اون ریکارڈ ہیں کہ ان کے کردار کے بارے میں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی اور اس پہ بے شمار ایویڈنس ہیں کہ جب مسز مانیکا پرانی جو تھی جب وہ خاتون اول بنی تو پولیس کو فون بھی گئے, پروٹوکول جناب کو ملتا تھا کیونکہ یہ جب پاک پتن میں رات کو جایا کرتے تھے مزار پہ. تو یہ میں آپ کو آفیشیلی بتا رہا ہوں, مطلب باقاعدہ ایک پولیس ٹائپ وہاں پہ پیرا لگا ہوتا تھا, ان کی سیکورٹی ملتی تھی. اپنے بیٹے کی شادی پہ بہت فائرنگ کی تھی, ویڈیو ہے, تب بھی ان پہ کیس نہیں بنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ایکس وائف کے انفلوئنس سے فائدے بھی اٹھاتے تھے. ٹھیک ہو گیا نا. پھر مجھے کئی ایسی باتیں بھی پتہ ہے ایز اے جرنلسٹ کے ان کے بیٹوں نے کئی کیسز میں مداخلت کی, اپنا انفلوئنس یوز کیا. تو وہ 3.5 سال 4 سال میں نہ کسی کو عدت یاد آئی نہ نکاح یاد آیا. ایوری تھنگ واز روزی. اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کسی جس صاحب نے یہ نکاح کیا تھا پتہ نہیں ان پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ کیا ہوا, مجھے وہ ڈیٹیلز کا پتہ نہیں. تو ایک صاحب آ کے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں گئے, کورٹس میں گئے کہ جناب میں یہ کیس کرنا چاہ رہا ہوں عدت کا. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو اس لیے یہ کیس آپ نہیں کریں گے کیونکہ یہ نکاح جو ہے نا لاہور میں ہوا ہے, تو یہ اسلام آباد کی عدالت کا کام نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ملیکا صاحب کہیں سے پتہ نہیں وارد ہو گیا, کہیں بھی گمشم رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں رہے ہیں. کوئی شمالی علاقوں کی سیر کرتے رہے ہیں یا پتہ نہیں کہیں پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے, بہرحال کہیں نظر نہیں آئے. تو ایک دم آئے تو ان کو بھی یاد آ گئی یہ عدت ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کنسسٹنٹلی یہ بندہ نا کوشش کرتا ہے یہ کیس لمبا ہو, ہر صورت لمبا ہو. آج بھی 2 ریفرنس انہوں نے دائر کیے تھے جو خارج کر دیے گئے. تو اب آپ مجھ سے یہ سوال بنتے ہیں وہ کیس لمبا کیوں کرنا چاہ رہے تھے. اس کا بڑا سمپل جواب ہے, میرا نہیں خیال, یہ میری رائے ہے, میں مطلب عقل کل نہیں ہوں, میری رائے میں یہ عدت کا کیس بھی نہیں تھا, یہ اسلامی کیس بھی نہیں تھا, یہ شریعت کا کیس بھی نہیں تھا. یہاں تو یہ مانیکا کے ذہن میں کوئی غصہ ہے یا کسی کا پلان ہے کہ خواہ کی جو سیاسی ساخت ہے نا اس کو نقصان پہنچاؤ اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہیوملیٹ کراؤ کہ ایک چھوٹے سے کیس میں کہ ایک آدمی جو ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے, جو آدمی تصویر رکھتا ہے, جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے, جو بھی ساری اچھی چیزیں ہیں, اس کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ وہ اسلامی جو شریعت ہے اس کے مطابق اس نے شادی. ایسے جو بھی کیسز آتے ہیں کسی بندے پہ دائر کیے جاتے ہیں ان کی ٹائمنگ کتنی میٹر کرتی ہے. جیسے آپ دیکھیں جیسے پی ٹی آئی کے اوپر حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہاتھ تنگ کیا گیا تو اس دوران یہ سارے کیسز آئے ہیں. اس دوران یہ جب چیز آتی ہے تو اس کے اوپر کیا نظریہ بنتا ہے, لوگوں کے بیچ میں کیا مائنڈ سیٹ میں جاتا ہے کہ یہ کدھر سے آ رہی ہے. لولی کمنٹ اینڈ بیوٹیفل سوال. دیکھو اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے کہ جب اگر آپ نے وہ دیوی جو یونانی تصور ہے دیوتا کا, اس میں جو انصاف کی دیوی اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں کے اوپر پٹی ہوتی ہے. پٹی کا کیا مطلب ہے؟ پٹی کا مطلب ہے کہ انصاف یہ نہیں دیکھتا میرے سامنے کون ہے, انصاف گھڑی نہیں دیکھتا, انصاف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے سندھی ہے, پنجابی ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, صبح کے 12 بجے ہیں, رات کے 12 بجے ہیں, ٹائم کیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارا جتنا انصاف کا نظام ہے وہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے. مثلاً الیکشن آئے ہیں, جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں اس سے ایک ہفتہ پہلے ہر روز ہاں کو سزا ہو رہی ہے, ہر روز ایک کیس میں سزا, ہر روز ایک اور حتیٰ کہ اس کی حالت یہ ہو گئی
کہ وزیر داخلہ پاکستان کا جو سابق ہے رانا یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا بھائی اس کو اتنی سزائیں دے دی کہ سمپتھی فیکٹر سارا اس کے ساتھ چلا گیا. تو اس کے اندر میسیج سارا آپ کو پڑا ہے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس طرح میں عدت کا بھی یہ کیس آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کیس کا کوئی عدت سے شریعت سے مجھے تو کوئی تعلق نہیں نظر آ رہا. میری کامن سینس دیکھیں واٹ از لا, لا کی ماں ہمیشہ کامن سینس ہوتی ہے. کامن سینس ایسی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے لیے شریعت بھی اس کو مانتی ہے کہ بھائی جو عورت کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ فائنل ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث ہے, کوئی اتنی کو ہمیں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہے. اس کو اس لیے پیچیدہ بنایا گیا کہ بار بار خاں کو تذلیل کرائی جائے, اس کو سیاسی انتقام, یہی بیسیکلی ابیوز ہے بات کہ آپ کا, اور آپ کو پتہ پھر ہمارا میڈیا کو بھی مرچ مسالے چاہیے. بلکہ مجھے تو بعض کا لگتا ہے مرچ مسالے کے ساتھ میڈیا کو کچھ اور بھی ملا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو دکھانا ہے. تو میرا خیال ہے وہ عدالت بے بس ہو گئی ہیں. ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ خود ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی خان کو پنش کرنے کی. کوئی کیسز اتنے چھوٹے. دیکھنا کل عمران خان یا پی ٹی آئی کو جو ہے ریزرو سیٹوں کے اندر ان کے حق میں فیصلہ آ گیا, آج عدت کیس کے اندر آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے جو فضا چل رہی تھی عمران خان کے اگینسٹ آ رہی اب اس کی فیور میں چلنی شروع ہو گئی, یا نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ عدالتیں اب جو فیصلہ کر رہی ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کر رہی ہیں یا وہ آئین کے خلاف کر رہی ہیں؟ دیکھو یہ ہمارا ٹرینڈ ہے, یہی تو ٹریجڈی ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں انصاف کی جو نیوٹرل انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے. اگر یہی فیصلہ دوسری طرف کل اس کی نشستیں نہ ہوتی تو آج ساری پی ٹی آئی نے کہنا تھا اپنا قاضی صاحب استعفیٰ دیں, چیف جسٹس فیئر نہیں ہے. ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ استعفے کی تو بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. نہیں, میرا آرگومنٹس لے لو نا پہلے. میرا آرگومنٹ یہ کہ ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ کریڈیبل کیوں نہیں ہے, اس میں کیوں نہیں اس کی ساخت ہے کہ لوگ اس کو مانیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم 75 سال سے, اور اسی لیے دنیا میں ہماری ریٹنگ بھی بڑی نیچے ہے. اچھا کل کا جو کیس ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں کل جو کیس ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے, کل کا کیس بڑا سمپل ہے. اگر اس کو آپ پنجابی زبان میں, ایک عام فہم زبان میں دیکھیں تو آپ کی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اڑا دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح الیکشن نہیں کرایا. اس کا مطلب ہے آپ کی سماج کی, آپ کی ریاست کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے فل کورٹ کا مطلب ہے سارے جہاں پہ سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہیں, اوپر آسمان پہ اللہ میاں, نیچے کورٹ ہے, وہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کا الیکشن فیئر نہیں ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ نے پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ چھینا ہے. تو کل تو آپ کی سپریم کورٹ نے کہہ دی کہ الیکشن سارے غلط ہوئے ہیں. اس سے آگے وہ کیا جائے, کیونکہ ریزرو سیٹس کے ساتھ ہی آپ کا صدر پاکستان بنا, آپ کا پرائم منسٹر بنا, آپ کے چیف منسٹرز بنے, اس میں سارے فارغ ہونے جا رہے ہیں. سینٹ کے جو ہے تو یہ سارے فارغ ہونے جا رہے ہیں. نہیں, بڑا کمپلیکس ہو جائے گا نا پھر تو, سارا کچھ ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا, یہ اسٹیٹس کو اسی طرح رہے گا. یہ ہمارے پی ٹی اے دوستوں کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑے جذباتی وہ بھی ہو جاتے ہیں, ہم پوری قوم ہی شاید ایسے ہے. وہ ایک اس کیس سے مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا, کیونکہ بلوچستان میں ان کی ویسی سیٹیں نہیں ہیں, سندھ میں کوئی شاید 2-3 سیٹیں ہیں, 30 ان کو سیٹیں پنجاب اسمبلی میں ملیں گی, 14-15 کے پی کے میں ملیں گی, قومی اسمبلی میں 22 ملیں گی سیٹیں. اس ساری سیٹوں سے کوئی پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو نہیں چینج ہوگا. پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو صرف ایک صورت پہ چینج ہو سکتا ہے, یہ آپ لکھ لیں میری بات, وہ ہے پیپلز پارٹی. اگر پیپلز پارٹی اٹھ کے نون سے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے, دیٹ از اونلی پاسبلٹی, ادروائز نتھنگ وڈ ہیپن. یہ ہو سکتا ہے. اور کہ اگر پیپلز پارٹی, اب میں جتنا خان کو جانتا ہوں, جتنا تم اس کی پاپولیرٹی کو جانتے ہو, اس کی کیا پاسبلٹی کہ خان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے, بلاول کو وزیر اعظم بنا دے اور اس کا اتحادی بن کے نواز کو باہر نکال دے, کہاں جائے گی اس کی پاپولیرٹی؟ یہ بھی خودکشی ہے. تو پھر پاسبلٹی کیا ہے؟ کوئی پاسبلٹی نہیں. موجودہ نظام ایسے ہی چلے گا. اس میں یہ ہوگا کہ عمران کو ایک مورلس وکٹری ملی ہے, ایک پولیٹیکل وکٹری ملی ہے, ایک انکریجمنٹ ملی ہے, ایک سیاسی ایک ویو آئی ہے, ایک نفسیاتی پاور ملی ہے. ہاں کل سے 2 دنوں میں یہ 2 فیصلے ہوئے ہیں. پی ٹی اے کو کیا ملا؟ پی ٹی اے کو یہ ملا کہ وہ یہ اپنا کیس پیش کرنے میں اب حق بجانب ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مقدمات ہیں وہ کمزور ہیں, وہ سیاسی انتقام ہے, حکومت ہمارے خلاف سارا ریاستی مشینری ناجائز استعمال کریے, کیس سارے جھوٹے ہیں. بس یہ ثابت ہو جائے گا. کیسز اسی کے ساتھ پیرالل جو چل رہے ہیں, فارم 45, فارم 47, اگر ان کے کیسز بھی جو رزلٹ آتے ہیں یا عدالتی فیصلے آتے ہیں وہ پی ٹی اے کی فیور میں آ جاتے ہیں, پھر آپ حکومت کو کدھر دیں؟ پھر تو انقلاب ہے, پھر تو آگ لگ جائے گی, پھر تو جنگل میں منگل ہو جائے گا. دیکھو اصل وہ کیس ہوگا, اگر مثال کے طور پہ, اب مجھے قانونی طور پہ سمجھ نہیں, اب میں تھوڑا سا آپ کو 45 47 کا فرق بھی بتا دوں. 45 فارم کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جہاں الیکشن لڑتا ہے ایک حلقے میں, اس حلقے کے ہر
پولنگ اسٹیشن پہ جو گنتی ہوتی ہے نا وہاں کا جو آفیسر ہے وہ گنتی کر کے نا الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے. اب میرے حلقے میں 50 پولنگ اسٹیشن ہے تو 45 فارمز میرے پاس آ جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن ان 45 فارم کو ایک فارم میں کنورٹ کر کے 47 میں بتا دے گا کہ پورے حلقے میں اتنے ووٹ پڑے. اب اگر کسی طرح آپ کی کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ جتنے لوگ اناؤنس ہوئے ہیں ان کے 47 کے ساتھ 45 فارم بھی لگاؤ اور 45 فارم کا جو ٹوٹل ہوگا نا وہاں سے آپ MNA بنیں گے, پھر میں آپ کو یہ کامن سینس سے بتا سکتا ہوں, پھر یہ حکومت گئی, پھر PTI, پھر PTI کا وزیر